نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم انی اسألک فهم النبیین وحفظ المرسلین والملائکۃ المقربین یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی الہی آمین۔ فقہ اسلامی مسلکی فقہ کی اشاعت کے اسباب۔ اب یہ جو فقہ الگ الگ مسالک کی ترتیب دی گئی ہے، اس کی اشاعت ہوئی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ قاضیوں کا کردار۔ ان مذاہب کی فقہی اشاعت میں اپنے اپنے علاقے میں متعین قاضیوں کا بڑا کردار ہے، جو چیف جسٹس کی طرف سے متعین ہوتے تھے۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے شاہ عبدالعزیز دہلوی بستان المحدثین صفحہ 11 میں یوں فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے مذاہب دنیا میں اقتدار اور منصب کی بدولت رواج پائے، یعنی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہو یا امام مالک کا مسلک ہو یا مذہب ہو، دنیا میں اقتدار اور منصب کی بدولت رواج پائے ہیں، یعنی گورنمنٹ لیول پر اس کو رواج دیا گیا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ ایسا دیا گیا جس کی وجہ سے یہ مسالک رائج پائے ہیں اور مشہور ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ قاضی ابو یوسف نے تمام اسلامی ریاستوں کی قضا اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ انہی کی طرف سے قاضی مامور ہوا کرتے تھے، جنہوں نے ہر قاضی کے لیے شرط رکھی کہ عمل اور تمام فیصلے حنفی مذہب کے مطابق کرنا ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے گو اس کی وجوہات کچھ اور بتائی ہیں، تو ان کی زبانی بھی سنتے ہیں۔ وَكَانَ وَأَشْهَرُ أَصْحَابِهِ ذِكْرًا ابو یوسف فولى قضاء ایام ہارون الرشیدی فکان سببا لظہور مذہبہ والقضاء به من اقطار العراق وخراسان وما وراء النہر۔ یہ حجت البالغہ میں بیان فرماتے ہیں شاہ محدث دہلوی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں بڑے مشہور و معروف شاگرد امام ابو یوسف تھے، جنہیں ہارون الرشید کے عہد میں چیف جسٹس کا منصب ملا۔ یہی منصب ہی ان کے مذہب کو عام کرنے اور اسی مذہب کے مطابق عراق اور خراسان اور ماوراء نہر کے علاقوں میں قضا اور فیصلہ جات نافذ ہوئے، یعنی عراق و خراسان اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے ارد گرد کے علاقے تھے، اس میں تمام فیصلے اسی مذہبی فقہ کے مطابق قائم کیے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عراق و خراسان میں ہارون الرشید نے ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا، اور انہوں نے پھر جتنے بھی قاضی مقرر کیے اور لوگوں کو پابند کیا کہ اسی فقہ کے مطابق فیصلہ دیں، اسی طرح اندلس، الجزائر، تیونس، موراکو اور افریقہ میں ان تمام علاقوں میں مالکی فقہ پھیلی۔ مالکی فقیہ محمد ابن یحییٰ المصمودی چیف جسٹس بنے تھے۔ انہوں نے جہاں بھی قاضی مقرر کیے تو اسی شرط پر مقرر کی کہ مالکی فقہ پر عمل بھی ہوگا اور حکم نافذ کر دیا جائے گا۔ تو وہ عہد لیا کرتے، پھر عہدہ دیا کرتے۔ جو یہ عہد نہ لیتا وہ اس عہدے کا اہل نہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے اندلس، الجزائر، تیونس، موراکو اور افریقہ میں مالکی فقہ رائج ہوئی۔ اس کے برعکس عراق، خراسان اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک اور علاقے تھے اس میں حنفی فقہ رائج ہوئی۔ دوسرا سبب فقہا کے میلانات۔ ماضی میں کچھ فقہا ایسے پیدا ہوئے جن کے پاس اتنی احادیث نہ تھیں جن سے وہ مسائل کا استنباط کرتے، بلکہ وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں بہت خوشگمان اور معتقد تھے، یعنی اپنے استاد کے بارے میں ہی خوشگمان تھے اور اعتقاد رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اور انہی کے بتائے ہوئے قواعد و اصول کے مطابق بے دھڑک فتوے دے دیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے پاس احادیث کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صرف اپنے اساتذہ پر ہی تکیہ کیا اور ان کے بارے میں ہمیشہ خوشگمان رہے اور یہ اعتقاد کیا، یہ یقین کیا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق قاعدے بنائے اور بے دھڑک فتوے دیے۔ اور دوسرے علماء کے اقوال دیکھنا، سننا بھی
پسند نہ فرمایا۔ اس رجحان کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، یعنی حجت البالغہ میں اس رجحان کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے۔ اس سے فقہی مسائل کی حقیقت کا اور ان کے معیار کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اندلسی مورخ اور عالم علامہ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ سے ہم پہلے ہی روشنی ڈال چکے ہیں، جو ہم نے گزشتہ اوراق میں پڑھا۔ ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ فقہا قرآن و حدیث کو ہی اپنے استنباط کا محور سمجھتے، یعنی کچھ فقہا ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کو ہی اہمیت دیتے اور ان سے ہی اپنے تمام مسائل کا حل نکالتے۔ ان کا زیادہ میلان حدیث کی طرف تھا، زیادہ جھکاؤ حدیث کی طرف تھا۔ بعض فقہا حدیث و سنت کا مزاج نہ رکھنے کے باعث عقل اور رائے کے ذریعے استنباط کیا کرتے۔ کچھ فقہا نے ان مسائل کے بارے میں اپنی بروقت فقہیات پیش کیں جو وقوع پذیر ہو چکی تھیں یا ہو رہی تھیں، یعنی جو مسائل پیش آ رہے تھے یا آ چکے تھے ان کے بارے میں بروقت جو بھی ان کو درست لگا انہوں نے اپنی فقہ بیان کر دی اور وہ رائج بھی ہو گئیں۔ بعض فقہا نے مفروضہ مسائل، یعنی کچھ مسائل فرض کیے یا مستقبل میں امکانی حد تک پیش آنے والے مسائل کے بارے میں، یعنی کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کر کے مسائل فرض کیے اور ان کے بارے میں اپنی فقہیات پہلے سے ہی پیش کر دی، اور ہر دور میں تخریج در تخریج کرتے گئے، یعنی پھر اس سے اور مسائل در مسائل نکالتے گئے۔ بعض فقہا نے اس خوشگمانی میں کہ ہمارے اسلاف کے وضع کردہ فقہی قواعد و اصول ہی بہتر ہیں، انہیں یہ درجہ دے دیا، یعنی بعض فقہا نے اس خوشگمانی کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے اسلاف کے جو اصول ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، قواعد سب سے بہتر ہیں، یہ درجہ تک دے دیا کہ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التأویل من جهة التوفیق من مسائله ان من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرا إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه۔ ہر وہ آیت، یہ اصول کرخی نام کے ایک بہت بڑے فقیہ عالم گزرے ہیں، انہوں نے کچھ اصول بیان کیے تھے، اس میں سے یہ ایک اصول لیا گیا ہے کہ خوشگمانی اتنی ہو گئی کہ انہوں نے یہ اصول بنا دیا امام کرخی نے۔ ہر وہ آیت قرآنیہ جو ہمارے فقہا کے اقوال کے خلاف ہے، غور طلب بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر وہ آیت قرآنیہ جو ہمارے فقہا کے اقوال کے خلاف ہے۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہر وہ قول ہمارے فقہا کا جو آیت قرآنیہ کے خلاف ہے، لیکن اتنا ان کے مقام کو بلند کر دیا گیا، اس قدر خوشگمانی کہ ہمارے علماء کے قواعد اور اصول ہی سب سے بہتر ہیں، یہ تک کہہ دیا گیا کہ ہر وہ آیت قرآنیہ جو ہمارے فقہا کے اقوال کے خلاف ہے اسے یا تو نسخ پر معمول کیا جائے گا، یعنی اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا ترجیح پر، یعنی اگر وہ آیت منسوخ نہیں بھی ہے تو ترجیح ہمارے عالم کے قول کو دی جائے گی، یہ تک کہہ دیا۔ زیادہ بہتر یہی کہ اسے تعویل پر محمول کیا جائے تاکہ موافقت پیدا کی جا سکے، یعنی کوئی نہ کوئی تعویل ایسی بنا دی جائے، کوئی نہ کوئی ایسی لاجک بنا دی جائے جس وجہ سے دونوں میں، ہمارے عالم کا قول اور قرآن کی آیت، ان دونوں میں موافقت پیدا کی جا سکے، حالانکہ عالم کا قول قرآن کی آیت کے بالکل مخالف ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی تعویل ضرور نکالی جائے جس کی بنا پر دونوں موافق آ جائیں، یا تو اس آیت کو منسوخ کہہ دیا جائے اس کا حکم، یا اگر منسوخ نہیں ثابت ہے، ظاہر ہے منسوخ آیت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے پتہ آنا ضروری ہے، تو اس میں جب وہ فیل ہو جائیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ ترجیح پر ہوگا،
یعنی پھر ترجیح ہمارے عالم کے قول کو دی جائے گی. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے، اب تیسری بات کریں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسے تعویل پر محمول کیا جائے تاکہ موافقت پیدا ہو جائے. یعنی قرآن کی آیت کی تعویل کر لی جائے تاکہ دونوں میں تطبیق ہو جائے، دونوں کوآرڈینیٹ کر سکیں. اور اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں، مثلاً کوئی شخص شک کی وجہ سے کعبے کا صحیح رخ معلوم کرنے کی کوشش تو کرتا ہے اور پشت کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بیٹھنا جائز ہوگا. یعنی ایک شخص کسی جنگل میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر سفر میں گیا ہے جہاں نماز کا وقت ہو گیا مگر قبلے کا تعین کسی بھی طرح سے نہیں ہو رہا. اس نے ہر طرح سے تحری کر لی، کوشش کر لی، پھر بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچا اور اس نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی. لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس نے قبلے کی طرف تو پیٹھ کر لی، یعنی جس طرف اس نے رخ کر کے نماز پڑھ لی وہ غلط رخ تھا اور بالکل اس کے اپوزٹ بیک سائڈ پر قبلہ تھا. تو کیونکہ اللہ کے اس فرمان اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا کی تعویل یہی ہوگی کہ جب تم شبہ کے وقت کوشش کر کے اس کی سمت جان لو تو اسی طرف رخ پھیر لو. جب اس آیت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو کیا بیان کیا جاتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر لو. جیسے تمہیں کعبے کا رخ پتہ چلتا ہے تم کعبے کی طرف رخ کر لو. لیکن اس کی ایک تعویل یہ بھی ہم نکالتے ہیں نا کہ ایک شخص اگر سفر میں ہے اور اس کو کعبے کے رخ کا تعین نہیں ہوتا اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کعبے کی طرف رخ نہیں بلکہ پشت کر کے نماز پڑھ لی اس نے، تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے نا، حالانکہ وہ اس آیت کے خلاف جا رہا ہے نا. آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو کیا کرو، چہروں کو کعبے کی طرف پھیر لو. لیکن اس شخص کی نماز قبول ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تحری تو کی نا. تو اسی طرح ہمارے امام صاحب نے تحری تو کی نا، اسی طرح کوآرڈینیشن کی جائے گی اس وقت اگر امام کا قول آیت کے خلاف ہوگا. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ کسی نہ کسی تعویل کے ذریعے امام کے قول کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ امام کا قول غلط ہے. اگر یہ کہیں گے تو ان کی عزت میں کمی آئے گی، ان کی تحقیر ہوگی. اس وجہ سے تعویل نکالتے ہیں اور تعویل کے لیے یہ دلیل اس آیت کو پیش کرتے ہیں بطور دلیل. نتیجتاً ایسا غلف سامنے آیا کہ فقہ حنفی کی کتب کو خدائی کتاب کا درجہ دیا جانے لگا. الہدایت کالقرآن، کتاب الہدایت قرآن کی مانند ہے. ایسا غلف ہوا کہ فقہ حنفی کی کتابوں کو خدائی کتاب کا درجہ دے دیا گیا. ایک کتاب الہدایہ جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ الہدایت کالقرآن، کتاب الہدایہ قرآن کی مانند ہے. جن کتب کا سنگھار ایسے جملے ہوں وہاں پھر احادیث رسول کے بارے میں کیا سوچ بنے گی. جس کا پریفیس ہی یہ ہو، ایسے جملے ہوں، تو پھر احادیث رسول کے بارے میں ہم کیا سوچیں. یہ رنگ بھی شاعرانہ تخیل کے طور پر اپنایا گیا. فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر ہمارے رب کی لعنت ہو جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا ہے. یعنی یہ بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے کہ جتنی بھی ریت کے ذرات ہیں نا اس کی برابر ہمارے رب کی لعنت ہو اس شخص پر. قیاسی مسائل اور ان کی بے محل تخریج بھی ماضی میں عام رہی. یعنی قیاسی مسائل اور بے موقع اس کا استخراج، یعنی ابھی اس مسائل کا سولوشن دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ مسائل ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. مستقبل میں اگر وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس وقت کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کیا وسائل ہیں، کیا اسباب ہیں، اس کے مطابق علماء دیکھ لیں گے. فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بے محل تخریج بھی ماضی میں عام رہی، جس کی وجہ سے ان فقہا کے پاس ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا جس کا پڑھنا اور جاننا یا اس سے مستفید ہونا وقت کا ضیاع ہی محسوس ہوتا ہے، بلکہ ایک سعی لا حاصل بھی ہے. یہ ایک ایسی کوشش ہوگی ایک طالب علم کی جس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تیسرا سبب غلف. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں غلف کا باعث بنتی ہیں، تو غلف کو پڑھتے ہیں. ان ائمہ کرام کو رب ذوالجلال نے علمی اور فقہی مقام عطا فرمایا، جس اخلاص اور محبت الہی میں ڈوب کر دین کی اشاعت اور ترویج اور فقہ و اجتہاد کا کام ان بزرگوں نے کیا، یہی انشاءاللہ روز قیامت
میدان محشر میں ان کی سرخروئی اور جنت میں رفع درجات کا باعث ہوگا۔ ان سے محبت، ان کا احترام ایمان کی علامت ہے، یعنی ان فقہاء کرام سے محبت، ان کا احترام ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ان کی نیتوں پر کسی کو کوئی شک نہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف یہ ساری محنت اخلاص اور محبت الہی میں ڈوب کر کی۔ دین کو جتنی بھی انہوں نے ترویج دی، فقہ اور اجتہاد میں جتنی بھی تحری کی کوشش کی، یہ ساری کوششیں انشاءاللہ روز قیامت میدان محشر میں ان کے لیے سرخروئی کا باعث بنیں گی اور جنت میں رفع درجات کا بھی باعث ہوں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا ان سے محبت، ان کا احترام ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت، بغض اور ان کی ذرہ برابر بھی توہین کا ارتکاب اپنی عاقبت کو تباہ کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح ان ائمہ کرام کو ان کے مقام و مرتبے سے اٹھا کر نبوت کے مقام پر لے جانا اور انہیں معصوم عن الخطا سمجھنا اور ان کی ہر بات کو وحی کا درجہ دینا، یا ان ائمہ میں سے کسی ایک کے علم کو حرف آخر سمجھنا اور دیگر ائمہ کرام کے علم سے خود بھی اور دوسروں کو بھی محروم کرنا، یہ سب کچھ بھی شرعی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے ہرگز درست نہیں۔ یعنی یہ بھی زیادتی ہے کہ اپنی بنائی ہوئی فقہ کو ہی رواج دیا جائے، باقی سب سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور صرف اپنی فقہ کو ہی فالو کریں۔ قرآن مجید کا دیا ہوا یہ سبق ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اسی طرح یہ آیت بھی وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے، جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ علم کی حد بندی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی علماء کرام کی۔ یعنی اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یہ صرف اہل کتاب کے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے لیے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عالم تک یہ خود کو مقید کر لینا یہ درست نہیں ہے، اور ایک عالم کے پاس یہ سارا علم آ جائے یہ بھی درست سوچ نہیں ہے، بلکہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ علم کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اور نہ علماء کرام کی کہ بس اس عالم تک آ کر علم ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ علم کے اصول کی کوئی حد نہیں۔ کوئی 8 سالہ عالمہ کا اگر کورس کر بھی لے تب بھی وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ مرتے دم تک علم کا حصول جاری رہنا چاہیے، ورنہ تو تکبر آ جائے گا۔ خود کو جب سمجھ لیا نا کہ عالم ہے یا عالمہ ہے، بہت پڑھ لیا، بہت سیکھ لیا، اتنے سال دے دیے، وہ تکبر ہے۔ اس کے بعد سے پھر زواہا لانا شروع ہو جائے۔ جتنا علم سیکھا نا اس پر خود اپنے ہاتھوں سے پانی بہائیں گے ہم، اور خود کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھیں، جب ہی تقویٰ اور خدا خوفی آئے گی۔ ہمارے سامنے شیطان کی بھی مثال ہے نا، کہ اس نے علم کا تکبر ہی تو کیا تھا جو اسے لے ڈوبا، جو اسے جنت سے جہنم کی طرف لے گیا۔ وہ ذلیل ہوا، وہ مردود ہو گیا، صرف اور صرف علم کے تکبر کی وجہ سے۔ اس کے برعکس جب انسان اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اور حقیقی علم ہی یہی ہے کہ اس کے اندر عاجزی آئے۔ تو ہمیشہ طالب علم بن کر رہنا ہے اور علماء سے مستفید ہونا ہے۔ کسی ایک عالم تک علم کو مقید کر دینا، اس کی حدود کو اینڈ کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اور معاصر معتدل علماء نے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس بے اعتدالی اور غلو کا نہ صرف نوٹس لیا بلکہ اعتراف کرتے ہوئے اس کی نشاندہی بھی فرمائی۔ یعنی ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں انہوں نے بھی، اور ہم اثر معتدل اعتدال پسند علماء نے اس بات کو محسوس بھی کیا کہ یہ غلو درست نہیں ہے۔ کسی عالم تک خود کو محدود کر لینا یہ درست نہیں ہے، اور اس بے اعتدالی کا جو غلو کی صورت میں تھی اس کا نوٹس بھی لیا، بلکہ اعتراف کرتے ہوئے اس کی نشاندہی بھی کی۔ اسی لیے آگے بحث تقلید آ رہی ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تقلید کا چیپٹر بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرُبَّ إِنسَانٍ مِّنْكُمْ يَبْلُغُهُ حَدِيثٌ مِّنْ أَحَادِيثِ نَبِيِّكُمْ فَلَا يَعْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا عَمَلِي عَلَى مَذْهَبِ فُلَانٍ لَا عَلَى الْحَدِيثِ
ثم اختال بأن فهم الحديث والقضاء به من شأن الكمل المهرة وأن الأئمة لم يكونوا ممن يخفى عليهم هذا الحديث فما تركوه إلا لوجه ظهر لهم في الدين من نسخ ومرجوحیت. تم میں بہت سے طالب علموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جاتی ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کے ہوتے ہوئے پھر بھی میرا عمل فلاں امام کے مذہب پر ہے. پھر بہانہ یہ بناتے ہیں کہ حدیث سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا کامل اور ماہر لوگوں کا کام ہے، نہ کہ ہمارا. اور یہ بھی کہ ان ائمہ کرام سے یہ حدیث پوشیدہ تو نہیں تھی، کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی جس کی بنا پر ان ائمہ نے اس پر عمل نہیں کیا. یعنی شاگردوں کو، طالب علموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی حدیث آ جاتی ہے، اس کے باوجود تم جب اس پر عمل نہیں کرتے اور تم سے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرو، تو تم کہتے ہو کہ نہیں، میرا عمل تو فلاں امام کے مذہب پر ہی رہے گا. اور اس کے جواب میں یہ بہانہ بناتے ہو کہ احادیث کا سمجھنا، اس کے مطابق کامل فیصلہ کرنا، یہ تو ماہر لوگوں کا کام ہے، ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، عام عوام ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. اور ہمارے ائمہ کرام سے کوئی بھی حدیث پوشیدہ نہیں تھی، ان کو تمام احادیث کا علم تھا. یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، اس لیے ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، اس حدیث کے برعکس ہے. تو ہمارے امام چونکہ بالکل درست ہیں، اس لیے ہم حدیث کے برعکس امام کے قول پر ہی عمل کریں گے. آگے نتیجے میں فرماتے ہیں یہ قطعاً دینی رویہ نہیں اور نہ ہی علم کی شان ہے، بلکہ تم صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، خواہ وہ مذہب کے مخالف ہو یا موافق. یعنی درست رویہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اس کے برعکس رائے خواہ کسی بھی مذہب کی ہو جو حدیث کے مخالف ہو یا موافق ہو، ہمارے لیے جو چیز جس کو ہم اہمیت دیں گے وہ حدیث ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم کتاب و سنت کی اطاعت کرو. مستقبل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو غلو آمیز باتیں کی گئیں وہ بھی مذہبی داستان کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی غلو سے متعلق مزید کچھ باتیں اور بھی کتب میں ملتی ہیں، ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو غلو آمیز باتیں کی گئی ہیں وہ بھی مذہبی داستان ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثلاً یہ کہ جناب خضر نے 5 سال تک جناب امام ابو حنیفہ کے در اقدس پر روزانہ صبح حاضری دے کر علم حاصل کیا ہے. یہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ سے آ کر علم حاصل کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. دوسرا غلوف، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات پر سیدنا خضر نے نہایت تضرع و زاری سے، یعنی نہایت عاجزی سے روتے روتے بارگاہ خداوندی میں مزید علم کے حصول کی درخواست کی. یعنی حضرت خضر اللہ کے سامنے بہت روئے عاجزی سے، گڑ گڑاتے ہوئے امام ابو حنیفہ کی موت پر کہ ابھی تو مجھے علم حاصل کرنا تھا ان سے، ابھی تو صرف 5 سال ہی ہوئے ہیں میں نے علم حاصل کیا، ابھی تو بہت علم باقی ہے. تو صرف اتنی اجازت ملی کہ ان کی قبر پر جا کر سیکھایا کرو. چنانچہ 25 سال تک قبر مبارک پر حاضر ہو کر علم حاصل کرتے رہے. سیدنا خضر علیہ السلام نے جو علم شریعت امام عالی مقام سے حاصل کیا تھا نا، یعنی امام ابو حنیفہ سے جو علم شریعت حاصل کیا وہ انہوں نے سیدنا امام قشیری کو سکھا دیا. حضرت خضر نے امام قشیری کو سکھا دیا. امام قشیری نے اسے لکھ کر ایک صندوق میں بند کر کے دریائے جیحون میں ڈال دیا ہے، تاکہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں تو انہی کتب کو نکال کر اس پر عمل درآمد فرمائیں. یعنی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، تو یہ جو سٹارٹ میں کہا گیا نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی غلو آمیز باتیں کی گئی ہیں، یہ بھی مذہبی داستان پر مبنی ہے. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو ہماری فقہ کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے. بلکہ جو ہماری کتابیں امام ابو حنیفہ نے جتنا بھی علم بیان کیا تھا نا، حضرت خضر نے امام قشیری کو سکھایا. انہوں نے کتاب میں لکھ کر صندوق میں ڈال کر دریا جیحون میں ڈال دیا. حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ دریا سے صندوق نکالیں گے، ان کتابوں پر عمل درآمد کریں. نعوذ باللہ.
ایک اور نمونہ بر صغیر میں معاصر علماء احناف کے سرخیل مولانا انور شاہ کشمیری یا مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی یہ آہ اور حسرت بھی اس قابل ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. یعنی علماء احناف کے سرخیل سمجھے جاتے تھے انور شاہ کشمیری صاحب. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت پر انتہائی افسوس کی حالت میں یہ جملے کہے ہیں، تو یہ بھی قابل غور ہیں. مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ یہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں ایک تحریر میں نے ایک مرتبہ جناب سید انور شاہ کشمیری یعنی اپنے استاد کو مغموم حالت میں سحری کے وقت سر پکڑے دیکھا. غمزدہ حالت میں سحری کے وقت سر پکڑے دیکھا تو عرض کی، حضرت مزاج کیسا ہے؟ فرمانے لگے، کیا مزاج پوچھتے ہو، عمر ہی ضائع کر دی. میں نے عرض کی، حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا، ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا اور ہماری ساری کد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا، یعنی ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے، ساری زندگی، ساری تقریروں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کو ترجیح دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں. یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علم زندگی کا. اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کر دی. یہ خود جو احناف کے علماء کا سرخیل تھے اس وقت بر صغیر میں، ان کے الفاظ ہیں. تو آخری زندگی میں جا کر ان کو احساس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ تلخ یادیں ہیں. حرم پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ترکی کے بادشاہ فرح بن برقوق نے 9ویں صدی ہجری کے اوائل میں حرم پاک میں 4 مصلے قائم کیے. 4 کارنرز ہیں نا خانہ کعبہ کے، تو ہر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ، ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک ایک مسلک، ایک فقہ ان کا مسلح، پھر اس کارنر سے اگلے کارنر تک دوسرے مسلک کا مسلح، اسی طرح چاروں اطراف میں 4 مسلح قائم کیے. تو اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ترکی کے بادشاہ فرح بن برقوق نے 9ویں صدی ہجری کے اوائل میں یعنی آغاز میں حرم پاک میں 4 مسلح قائم کی تو دنیا یہ تماشا دیکھتی تھی کہ شوافے اگر نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں تو احناف ایک طرف بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ان کا امام ابھی حنفی مسلح پر نہیں آیا اور نہ ہی ان کی نماز کا وقت ہوا ہے. بیائی ہی اسی طرح حنبلی اور مالکی بھی اپنے اپنے امام اور اپنے مسلح پر نماز پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، اور یہ تماشا تمام لوگوں نے دیکھا تھا. یہ مرکز اسلام کی تصویر تھی جو ترکی بادشاہوں نے ہم آہنگی کے لیے اپنی سرپرستی میں پیش کرنا چاہی کہ آپس میں سب کی ہم آہنگی ہو جائے. تو یہ ہم آہنگی تو نہیں ہوئی. ہم آہنگی تو کیا ہوتی کہ ایک امام ہوتا اور تمام لوگ اس کے مقتدی ہوتے، لیکن یہاں تو ہر مسلح کا اپنا امام ہے اور مقتدی کی بھی اپنی اپنی سمت ہے. تو یہ مرکز اسلام کی تصویر تھی جو ترکی بادشاہوں نے ہم آہنگی کے لیے اپنی سرپرستی میں پیش کرنا چاہی. اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی بھیانک تصویر اب حرم کعبہ میں نظر نہیں آتی اور سبھی ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ یہ حالت اگر اب بھی باقی رہتی تو میڈیا بھی شاید اس اختلاف کو ہوا دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا.